ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام اعظم بڑے مالدار آدمی تھے، فرمایا مصلی کے نیچے جو ہے وہ روپیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ لے جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ۔ اس نے کہا امام آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اللہ نے مجھے بہت اس سے زیادہ نوازا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا نادان، جب اللہ نے دولت دی ہے تو چھپا کر مت رکھ، اس کا اظہار کر، تاکہ پتہ چلے، توجہ، اس پتہ چلے کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے۔ مسلمانوں، اگر دولت جیسی نعمت ملے تو حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے، حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ خدا نے دولت دی ہے تو چھپا کے مت رکھ، تاکہ لوگ تجھ سے بدگمان نہ ہو کہ تو فقیر ہے، تیرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اچھا پہن تاکہ اظہار ہو، اچھا پہن تاکہ اظہار ہو کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے۔ اللہ اکبر، روپیے جیسی دولت ملے تو امام اعظم فتویٰ دے رہے ہیں، تیرے چہرے پر، تیرے ظاہر پر اس دولت کا اثر نظر آنا چاہیے، اور ساری دولتوں کی دولت، ساری ثروتوں کی ثروت، ساری نعمتوں کی نعمت، نعمت عظمی محمد الرسول اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، تو کم سے کم یہ والا جس کو نہیں ملا اور یہ والا جس کو مل گیا تو دونوں میں اظہار تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ان والوں کے گھر سونے سونے ہیں تو لوگ دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کہ یہ والا ہے، یہ والا ہے، اس کو ملا نہیں ہے نبی، اور جو یہ والا ہے اس کو ملا، اس لیے اظہار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ تو غلطی سے آپ کو کوئی یہ والا نہ سمجھ لے کہ میلاد میں گھر سونا ہے، مسجد سونی ہے، دروازہ سونا ہے۔ مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بات صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اکبر، اگر کسی دولہا کی شادی ہے اور وہ منہ اتار کر کے بیٹھا ہے تو لوگ کہیں گے کہ شاید پسند کی نہیں ملی، یا کچھ مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے، کیا بات ہے؟ اظہار نہیں ہے، کہا نہیں اندر تو بہت خوش ہیں، براتیوں سے زیادہ ہم خوش ہیں۔ وہ کہا تیرے منہ پہ 3:30 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جب اندر سے خوش ہیں تو اوپر اظہار ہونا چاہیے، چہرے سے اظہار ہونا چاہیے، کام سے اظہار ہونا چاہیے، انداز سے اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حد ہے، لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں ایمان کا اقتدار عطا کیا، اگر وہ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملتا۔ حضور نے جو اقتدار تمہیں عطا کیا ہے، وہ اقتدار تمہیں دنیا کا کوئی قائد عطا نہیں کر سکتا، آمنہ کے لال کے سوا۔ اس دن اظہار کرو خوشی کا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ بات سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب خوشی منائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا، لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ اگر حضور نہ آتے تو کون کیا دیتا؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بار بار آپ نے سنا ہے، آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے؟ کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے یوں کہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے، لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کون ہے جانتے؟ ابو لہب کون ہے جانتے ہیں؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آپ کسی کافر کے متعلق
यकीन से नहीं कह सकते कि ये बंदा कुफ्र पे मरा। हालांकि जाहिरी हाल का एतबार है, जाहिर में वो जिस चीज पे मरा उसको वही कहेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको, मुमकिन है मरते मरते तौफीक हो गई हो और उसने कलमे तैयबा पढ़ लिया, लेकिन अबू लहब ऐसा काफिर है कि जिसके कुफ्र पर पूरी कुरान की एक सूरत गवाह है, तब्बत यदा अबी लहब। और फिर उसके जहन्नमी होने में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके जहन्नमी होने पर कुरान गवाह है। उस अबू लहब को हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, पूछा ओ अबू लहब तेरा हाल क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं, नबी से दुश्मनी करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन एक खास बात यह है कि जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में कुछ कमी हो जाती है और मुझे अपनी उंगली को चूसने का मौका मिलता है, जिससे मुझे ठंडा पानी मिल जाता है और मैं चूस करके राहत पाता हूं। आप तवज्जो फरमाएं, ये मैंने मफहूम पेश किया हदीस पाक का। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं कि अबू लहब को ये जो उंगली चूसने पर जहन्नम में जो ठंडा पानी मिलता है, कुरान कहता है ला बारिदिन वला करीम, जहन्नम के अंदर ठंडा पानी नहीं है, लेकिन जहन्नम में हफ्ते में एक रोज नहीं मिलता। अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह मेहरबान है अबू लहब पर, अल्लाह ताला उसको दे देता है, तो फिर जुमा को क्यों नहीं देता? क्योंकि जुमा तो सैयदुल अय्याम है। पीर को क्यों देता है? वो चूसता है तो पीर को देता है और वो ठंडा पानी मिलता है, उसको थोड़ी राहत होती है, अजाब में कमी होती है। क्यों? उसकी वजह बयान की जाती है कि पीर के दिन आमिना के लाल की, मेरे और आपकी आका की विलादत हुई, तो अबू लहब ने खुशी में अपनी कनीज सुएबा को उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। नबी की विलादत की खुशी में उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस काफिर को नबी की पैदाइश पर खुशी मनाने के सदके में जहन्नम में उस पर ये एहसान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन अबू लहब ने नबी समझकर खुशी नहीं मनाई, भतीजा समझकर खुशी मनाई। जब नबी को भतीजा समझकर वो खुशी करता है तो उसको भी जहन्नम में थोड़ा सा फायदा मिलता है। जो मेरे नबी को नबी और महबूब खुदा को महबूब खुदा समझकर खुशी मनाए, अल्लाह उसको कितना इनाम अता फरमाएगा। काफिर को किसी अमल पर इनाम नहीं मिलता, लेकिन नबी की विलादत की खुशी करने पर उसको इनाम मिल रहा है। लेकिन अब बात यहां आती है कि ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब है, ख्वाब से दलील ली जा रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।